بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل فن سے اہل علم سے پوچھ لو، یعنی تمہیں کسی مسئلے میں الجھن پیش آئے تو تم اہل علم سے رجوع کر لو، اور یقیناً جس اہل علم سے رجوع کیا جائے گا اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ پھر جب اعتماد کیا جائے گا تو اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اور یاد رکھنا کچھ مسائل تو وہ ہیں جو صراحتاً قرآن مجید میں موجود ہیں، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو احادیث پاک میں موجود ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے، اور پھر احادیث بھی صریح ہے اور مد مقابل کوئی معارض احادیث نہیں ہے، یعنی اس کے تقابل میں کوئی اور احادیث مبارکہ نہیں ہے، پھر بھی اس مسئلے میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل وہ ہیں جن پر امت کا اجماع ہے، ان مسائل میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تقلید کی ضرورت ان مسائل میں پڑتی ہے جو نہ قرآن مجید میں صراحتاً ہوں، نہ احادیث مبارکہ میں ہوں، اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہو۔ ان مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کو مان کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، جس کا نام تقلید ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ہر مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے، اسی طرح ہر مسئلہ احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، کچھ مسائل وہ ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو نہ قرآن مجید میں ہیں نہ احادیث مبارکہ میں ہیں، بلکہ قرآن اور احادیث میں غور و فکر کر کے ایک مجتہد ایک رائے قائم کرتا ہے، اور اس رائے کو پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اعتماد کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ یمن میں جا رہے ہو، جا کر کیسے فیصلہ کرو گے؟ مطلب یہ تھا کہ لوگ آپ سے مسئلے پوچھنے آئیں گے، لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے، آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اللہ، اے اللہ کے نبی میں قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن مجید میں غور و فکر کر کے ان کو مسئلہ بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اے معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن مجید میں تجھے نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو معلوم ہوا مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی کبھی یہ نفی نہ کرتے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنت النبی، اپنے نبی یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ بِسُنَّةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے معاذ اگر اپنی نبی کی سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے، تو پتہ چلا ہر مسئلہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے سنت سے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے ایک اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دی ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو پتہ چلا ایک صاحب علم جو ہے، جو قرآن اور احادیث مبارکہ کو جانتا ہے، اور پھر ایک مسئلہ جو قرآن اور احادیث میں صراحتاً موجود نہیں ہوتا، وہ اپنی رائے سے اگر وہ مسئلہ بیان کر دیتا ہے تو یقیناً اس پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں،
قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور یقیناً نماز میں رکوع فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہم نے اسے مان لیا یہ فرض ہے اور ہم اسے ضروری سمجھتے ہیں، یہ تو مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح رکوع میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن ان کو اونچا پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، اس پر قرآن بھی خاموش ہے، احادیث بھی خاموش ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ ان کو آہستہ پڑھنا ہے، اور حدیث پاک میں بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یہ تسبیحات آپ نے آہستہ پڑھنی ہے، بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، لہذا ان میں بھی تقلید کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی رکوع صراحتاً قرآن سے ثابت ہے، کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع میں تسبیحات پڑھی جاتی ہے جو سبحان ربی العظیم، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، کسی کی تقلید کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ ان تسبیحات کو آہستہ پڑھنا اجماع امت سے ثابت ہے، اس میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تسبیحات اگر چھوٹ جائیں گی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کے بارے میں احادیث اور قرآن خاموش ہے، اجماع امت بھی خاموش ہے، تو یہاں پر دیکھیں گے کہ کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لہذا ہم اہل فن سے رجوع کریں گے، اہل علم سے رجوع کریں گے۔ تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیحات چھوٹ بھی جائیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ان کا پڑھنا مسنون ہے، فرض جو ہے وہ ادا ہو چکے ہیں، ہاں ثواب میں کمی آئے گی۔ تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اجتہاد کیا، اور یقیناً سوال ذہن میں آئے گا اگر تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد درست ہے یقیناً پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ اجتہاد غلط ہے تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مجتہد فیصلہ کرتا ہے اگر تو وہ درست فیصلہ کرتا ہے اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ ایک غلط فیصلہ بھی کر لیتا ہے یعنی فیصلہ کرنے میں خطا پہ ہوتا ہے اللہ 1 اجر پھر بھی اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی یہ رائے درست ہے، ان کا یہ فیصلہ اگر درست ہے، اللہ ہمیں 2 اجر عطا فرما رہے ہیں، اور جو یعنی اس فیصلے کے خلاف ہے، مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اس معاملے میں پھر خطا پہ ہیں، لیکن ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے، اور اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں خطا پر ہیں تب بھی اللہ ہمیں 1 اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔